أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله وأمينه وجده حسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وعلى محمد. محترم سامعین اکرام اور دوستان عزیز، آج چوتھی محرم ختم ہو گئی ہے، شب 5 محرم شروع ہو گئی ہے۔ بہتر اور مناسب تو یہ تھا کہ بزرگان کو مجھ سے پہلے جنہوں نے خطاب کیا، مجھ کو چاند رات میں خطاب کرنا چاہیے تھا، اور بزرگان میرے بعد خطاب کرتے تو آپ حضرات اس فرش عزا سے جو بہت سارے ثوابات ہیں، ان ثوابات میں علم کا اضافہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں ہوتا۔ بندے کو بس ٹیپ ریکارڈر کی حیثیت سے سماعت کر لیں، وگرنہ قد نہیں ہمارا کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں کچھ لب کشائی کرے۔ صلوات پڑھے محمد رسول ہر مجلس میں شرکت کرنے والا، چاہے وہ خطیب ہو یا شاعر ہو یا مرثیہ خان ہو، یا مجلس میں شرکت کرنے والا خود منتظمین ہو، اہتمام کرنے والا، یا مجلس میں خود سامعین ہو، شرکت کرنے والے، ان سب کے اوپر کچھ فریضے اور کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہے اس کو تبلیغ کرنے کا تو قد نہیں کہ آپ کے سامنے تبلیغ کرے، بس یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ بات دور تک جا رہی ہے تو لہذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کر کے گفتگو کی جا رہی ہے، وگرنہ خواص تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ مجلس میں شرکت کسی بھی عنوان سے ہو، خطابت کے عنوان سے، اشعار کے عنوان سے، مرثیہ خوانی کے عنوان سے، مجلس کو برپا کرنے کے اہتمام کے عنوان سے، مجلس کو سننے کے عنوان سے، کسی بھی مجلس میں شامل ہو، اس مجلس کو یہ سمجھ کر کے شامل ہو کہ یہ آخری مجلس ہے،
یہ آخری مجلس ہے، اس کے بعد اب یہ مجلس دوبارہ برگزار نہ ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب یہ جو آج مجلس ہو رہی ہے 4 محرم کی، اب یہ اس کائنات کے اندر دوبارہ برپا نہ ہوگی۔ کل جو مجلس برگزار ہوگی وہ آج کی نہیں، وہ کل 5 محرم کی ہوگی۔ کل جو مجلس برگزار ہوگی وہ 5 محرم کی برگزار ہوگی۔ تکوینی طور پر بھی گرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو اگلے سال پھر جو ہے فرش بچھائیں گے، تو اگلے سال جو 4 محرم کو مجلس پڑھی جائے گی وہ 2022 کی ہوگی۔ 2021 کی جو آج ہے وہ اب آنی ہی نہیں دنیا میں دوبارہ۔ لہذا مجلس میں یہ سوچ کر کے شرکت کرے کہ یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ جس طریقے سے دوسری عبادتوں کے لیے بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس ارادے سے جائیں، اس طریقے سے نماز کو ادا کریں گویا آپ اپنی آخری نماز انجام دے رہے ہیں۔ کیوں اتنی عزاداری کے اوپر تاکید کی گئی کہ آپ اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ انجام دیں؟ دنیا میں عزاداری سے بڑی کوئی نعمت پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے بعد اس سے بڑی کوئی عبادت، کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ صلوات پڑھے محمد والوں پر۔ اس سے بڑی کوئی عبادت، کوئی نعمت پروردگار عالم کی طرف سے ولائے 4 معصومین علیہ السلام کے بعد کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ تو لہذا جب نعمت بڑی ہے تو پھر اس پر نظریں بھی دقیق ہوں گی۔ جب نعمت بڑی ہے تو پھر اس پر نظریں بھی دقیق ہوں گی۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر، پھر وہی بات دوہرا رہا ہوں کہ خطابت کرنے والا خطیب، شعر پڑھنے والا شاعر، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ خان، شرکت کرنے والے مومنین اگر محفل میں شامل ہو تو ان کا کیا فرق ہونا چاہیے، اور اگر مجلس میں شامل ہو تو کیا فرق ہونا چاہیے؟ دونوں الگ الگ جگہ ہے، تو لہذا دونوں میں تو فرق ہونا چاہیے۔ مجلس میں جب شرکت کرے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہو، محفل میں شرکت کرے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہو۔ محفل میں شرکت ہو تو اس کا طریقہ اور ہو، مجلس میں شرکت کرے تو اس کا انداز اور ہو۔ اپنے آپ کو عزادار بنانا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اب اپنے آپ کو عزادار بنانے کے لیے آپ جو ہے کیا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ کیا اہتمام؟ مثلا یہ بات یہاں کے لیے نہیں، چونکہ کیمرہ لگا، بات دور تک جاری، لہذا جہاں تک آواز جاری ان لوگوں کے لیے عرض کرنا ہے کہ محرم کے لیے اہتمام کیا ہے ہمارا، کہ ہمارے بال سفید ہو گئے، چلو محرم کے لیے خطاب کر لیں۔ خطاب کرنا ہے محرم میں ممبر پر بیٹھ کر کے، لہذا چلو خط بنا لے، داڑھی بنا لے۔ یہ ظاہری جو آپ اپنے آپ کو بنا اور سنوار رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ آیا عزاداری آپ سے اس چیز کو طلب کرتی ہے یا نہیں؟ عزاداری میں اس چیز کو آپ سے چاہے یا نہیں؟ عزا یعنی کیا؟ عزا یعنی کیا؟ اگر پوری توجہ سے، اگر ابھی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم کو یہ اطلاع ملے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم میں سے کسی کو بھی اگر اس طرح کی کوئی خبر ملے گی تو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں دوڑتا چلا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیا ہمارے مرنے والے سے بڑھ کر ہے یا کم ہے؟ اگر بڑھ کر کے ہے تو پھر یہ صورت کیوں؟ اگر بڑھ کر کے ہے تو پھر یہ اہتمام کیوں کہ چلو محرم آ رہا ہے، اس کی تیاری کرے، ٹیلر کیا جا رہے کپڑا ناپ دینے کے لیے کپڑا سلوا لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے پر۔ نعمت جب بڑی ہوتی ہے تو پھر اس پر دقیق نظر بھی ہوتی ہے۔ آپ مثلا
کسی چھوٹے سے بچے کو جو ہے 1000 تومان دے کہ جو باہر دکان سے جو ہے کوئی چیز لے کر کے آؤ، تو وہ بچہ گیا مثلا راستے میں اس سے جو ہے پیسہ گر گیا، واپس آیا تو آپ نے بھی توجہ نہیں دی، چلو 1000 تومان تھا، کوئی مشکل نہیں۔ اسی جگہ پر بالفرض اپنی حیثیت کے مطابق 1,00,000 تومان ہو اور وہ بچے کو دیا جائے کہ جا کر کے فلاں چیز لے کر کے آؤ، تو جب ہم 1,00,000 تومان بچے کو دیں گے غلام رضا بھائی، تو بچے کو تاکید کریں گے، دیکھو پیسے کو فلاں جیب میں رکھنا، اندر کی پاکٹ میں رکھنا، حفاظت سے جانا، فلاں راستے سے جانا، فلاں کو ساتھ لے کر کے نہ جانا، فلاں کو ساتھ میں لے کر کے نہ جانا۔ لہذا اب جب عزاداری سب سے بڑی نعمت ہے تو اس پر دقیق نظر بھی ہوگی کہ اس عزاداری میں پڑھنے والا، سننے والا، برپا کرنے والا، اس نے آیا اپنے لیے برپا کیا یا ایمان کے لیے برپا کیا ہے؟ اس نے یہ اہتمام اپنے لیے کیا، چونکہ عزاداری بڑی نعمت ہے تو لہذا ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اور یہ گفتگو جو ہو رہی وہی چھوٹا منہ بڑی بات والی، چونکہ میرا قد نہیں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، اس چیز کو میں بار بار دوہرا رہا ہوں، چونکہ بات دور تک جاری، لہٰذا اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، وگرنہ یہاں پر الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور غور کیا آپ نے کہ جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس پر نظر بھی بڑی ہوتی ہے، دقیق ہوتی ہے۔ بالفرض یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطابت کے انداز میں، بلکہ آیت اور روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ بالفرض ابھی یہاں پر 50 لوگوں کا مجمع موجود ہے اور ہم کو 2 گھنٹے خطاب کرنا ہے، اس کو صحیح مان کے نہ چلیے گا، 2 گھنٹے خطاب کرنا ہے یا 1 گھنٹہ بالفرض جو ہے ہم خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو 1 گھنٹے کا خطاب ہمارا ہے، ہوا کیا اس میں؟ یہ جو 50 افراد سننے کے لیے مجلس میں آئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہو گئی؟ قیامت کے دن ہم 50 گھنٹوں کا حساب دیں گے، 50 گھنٹوں کا حساب ہم دیں گے کہ تم کو پروردگار عالم مخاطب ہوگا بندے سے، خطیب سے، چاہے وہ جو ہو، خطیب ہونا شرط نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی آئے، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے مرثیہ خواہ ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے نوا خواہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو اپنی امت کا، اپنی قوم کا 50 گھنٹہ دیا تھا، تم نے کیا دیا؟ تم نے کیا دیا؟ آیا انتظام کرنے والا اس نظر میں رہا کہ ایسے کو خطابت کے لیے بلایا جائے کہ جس کے نام پر مجمع اکٹھا ہو جائے، صرف یہی کافی ہے؟ یا ایسے مبلغان دین کو بلایا جائے جو پروردگار عالم کے دین کو لوگوں تک پہنچائے؟ اب جب بات جو ہے خطیب اور محتمم اہتمام کرنے والے تک آئی ہے تو پھر یہاں تک بھی بات آئے گی کہ سامعین، سننے والے ایسے افراد کی محفلوں میں، مجلسوں میں شرکت کیوں کی؟ پروردگار عالم ان سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس میں شرکت کیوں کری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو معرفت دین کو بیان نہ کر کے بلکہ گمراہ کر رہے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی خطاب کرنے والے کی بات کو غور سے سنے، خطاب کرنے والے کی بات کو غور سے سنے تو گویا اس نے اس خطاب کرنے والے کی عبادت کی۔ امام فرما رہے ہیں، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، ان کے جملے جو ہے ان کی
جملوں کی پرواز تک جو ہے ہمارے جو ہے اذان بھی نہ پہنچیں گے. امام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی خطاب کرنے والے کی اور سننے والا اس خطیب کی بات کو غور سے، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے اردو میں کہ کان دھرے اس کی بات پر، تو گویا اس نے اس کی عبادت کری. یہ ایک منزل. دوسری منزل، اگر اس خطاب کرنے والے نے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق خطاب کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں گفتگو کری، تو گویا اس نے اللہ کی عبادت کری. اور یہی خطاب کرنے والا اگر اپنے آپ کو شیاطین کے روشنی میں لے جا کر کے اس کے فرامین کے مطابق خطاب کیا، تو گویا آپ نے شیطان کی عبادت کری. اب سمجھ میں آیا کہ ذکر علی عبادت کیوں کہا گیا. پڑھے محمد فرش ازا کی عظمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات کے سامنے ساری تاریخ اور روایات اور حدیث پیش نظر ہے کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہو، تو کیا بیان کیا کہ ہم کہاں سے تشریف لا رہے ہو، تمہارے بدن سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے. تو کہا کہ ہم ذکر حسین ہو رہا تھا، مجلس برپا تھی، وہاں سے شریک ہو کر کے آ رہے ہیں. تو جواب دیا کہ ہم کو بھی وہاں پر لے چلو. کہا اب جا کر کے کیا کرو گے، وہاں تو مجلس تمام ہو گئی. تو عرض کیا کہ کم سے کم اس مٹی کی زیارت تو کر لے جہاں پر ذکر حسین برپا ہو رہا تھا. عزیزو، حقیقت اگر آپ کے سامنے ذکر کی جائے، آپ کے سامنے کیا، آپ تو اللہ ماشاء اللہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں. اگر یہی جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مجالس میں شرکت کی جا رہی ہے، اس کو اگر انسان قبر تک بچا لے جائے، کما حق کہو، قبر تک بچا لے جائے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر قبر تک بچا لے جائے اس نعمت کو، تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کل جب برزخی آنکھیں باز ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، کہ جس کو یوم الحسرہ سے بھی جو ہے تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر انسان کفے افسوس ملے گا. کس بات کا؟ اس بات کا نہیں نعوذ باللہ کہ اس نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مجلس میں شرکت کیوں کری. اس لیے افسوس کرے گا کہ کاش کے 2 منٹ پہلے اور پہنچ گئے ہوتے، کاش کے ایک مجلس میں اور شرکت کر لی ہوتی، کاش کے ایک نوحہ اور پڑھ لیا ہوتا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کاش کے ایک مجلس اور پڑھ لی ہوتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس وقت آدمی کافی افسوس ملے گا. لہذا اس کی قدر کی جائے. صلوات پڑھے محمد والا پر. اور آپ اگر غور کریں اس بات کے اوپر کہ جتنی بڑی، میں نے عرض کیا پہلے شروع میں کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی اتنا دقیق نظر ہوتا ہے. آپ یہ انصاف سے بتائیں، پورے اسلام کے اندر جتنا زیادہ عزاداری کے لیے، عزاداری کو منہدم کرنے کے لیے کوشش کی گئی، دوسری عبادتوں کے لیے نہیں. جتنا زیادہ عزاداری کے لیے خون و پسینہ بہایا گیا، جتنا زیادہ عزاداری کے لیے قتل و غارت کی گئی، اتنا کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت، یہ عزاداری سب سے اہم عبادت ہے. اور اس عزاداری کا ذکر کرنے کے لیے منبر ضروری نہیں. منبر تو ایک ذریعہ ہے، اس کے بہت سے ذرائع ہیں خطاب کے، تبلیغ کے. جو تبلیغیں انسان کی فیس ٹو فیس ہوتی ہے، ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے، تمام طرح کی تبلیغیں صرف یہیں تک نہیں ہے. اگر
یہ گائیڈ لائن جاری کر دی جا رہی ہے اس وبا کے ایام میں کہ مجلس برپا نہ ہوگی، مجلس برپا نہ ہوگی، محفل برپا نہ ہوگی، تو تم مجلس برپا کرنے سے، محفل برپا کرنے سے تو روک سکتے ہو، لیکن اذى کو نہیں بچا سکتے، اس اذى کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ہم کو زندہ رکھو گے تو ہم اپنی زندگی کو علی کی تبلیغ کو بیان کرنے میں گزار دیں گے، اور اگر تم ہمیں شہید کر دو گے تو ہم اور نکھر کر کے اپنے خون سے حسین کی تبلیغ کو بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ پروپگنڈا، جتنا زیادہ پیسہ، جتنا زیادہ اسلحہ عزاداری کے لیے لگائے گئے، کسی دوسری عبادت کو روکنے کے لیے نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک محرم آیا، سارے کے سارے پروپگنڈے دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے کے سارے دھرے رہ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے پر۔ اب یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم بار بار پئیں گے اور اب بار بار آپ کو جو ہے صلوات پڑھنی رہے گی، تو تھکیے گا نہیں انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین بالتحقیق حسین کے قتل کی وجہ سے حرارت ہے، فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، اور یہ حرارت کبھی دھیمی نہ ہوگی، کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ اس حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں، لیکن جلدی جلدی چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ 2 گھنٹے تقریر کی جائے، لہذا جلدی جلدی 1-2 باتیں عرض کرتے ہوئے ختم دعا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین کی قتل کی وجہ سے حرارت ہے، اور یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے، اور یہ حرارت کبھی بھی سرد نہ ہوگی۔ حسین کی قتل کی وجہ سے حرارت ہے اور یہ حرارت کبھی بھی سرد نہ ہوگی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور یہ فرما کون رہا ہے، خطاب کون کر رہا ہے؟ وہ بیان فرما رہا ہے کہ جس کے کہنے سے ہم نے بغیر دیکھے جہنم کو مانا، جنت کو مانا، 1,24,000 نبیوں کو مانا، تمام کتابوں کو مانا بغیر دیکھے۔ صحیح ہے؟ تو کچھ تو چونکہ جب کوئی ایک سادہ انسان، مجھ جیسا جاہل انسان خطاب کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ممکن ہے 1 گھنٹہ گفتگو کی جائے، 2-4 بات جو ہے کام کی نکلے، اور باقی کی سب ایسے ہی۔ لیکن جب معصومین علیہ السلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کی گہرائی اور گہرائی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی شخص پوری کائنات میں وجود نہیں رکھتا جو اس بات کا دعویٰ کر دے کسی چھوٹی حدیث کے اوپر کہ ہم نے اس کو کما حق کو سمجھ لیا۔ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ان کا علم لامحدود ہے، لہذا ہر طریقے سے ہم جو ہے کسی بھی حدیث کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا اسی حدیث کے سلسلے میں 1-2 باتیں اور عرض کر دی آپ کی خدمت میں، اور ختم دعا کہ کیا کہ حسین کی قتل کی حرارت ہے مومنیوں کے دلوں میں۔ حرارت قتل حسین کیا ہے؟ مضروب۔ حرارت قتل حسین ہے مضروب، قلب مومن ہے ظرف، قلب مومن ہے ظرف۔ دیکھیں کچھ اصول اور کچھ طریقے عقلائی طور پر ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ظرف اور مضروب کا قاعدہ ہر جگہ جاری ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کسی قوم کی شرط ہے، نہ ملت کی شرط ہے، نہ مذہب کی شرط ہے۔ ہر عاقل انسان جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے کہ نہیں؟ امامہ سر پہ رہ گئی ہے، ہر انسان جانتا ہے، موزہ پیر میں ہے، صحیح ہے، کس جیب میں کیا رکھنا ہے یہ سب کو پتا ہے نا؟ پیغمبر اسلام نے
حرارت قتل حسین کو کہاں رکھا؟ قلب مومن میں. قلب مومن کو مرکز بنایا کس چیز کا؟ حرارت قلب حسین کا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پوری انسان کی باڈی جو سرکولائز کرتی ہو کس کے اوپر کرتی تھی؟ قلب کے اوپر. اگر یہ قلب حرکت کرنا بند کر دے تو جسم بیکار ہے، فنا ہے. لہذا قتل حسین کی حرکت کو رکھا پیغمبر نے قلب میں، کہ جب بھی انسان کا قلب حرکت کرے گا تو اس کے دل میں حسین کی حرکت ہوگی. اس بات کو اور تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اسلام آیا تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اسلام نے جو درندہ صفت انسان تھے ان کو انسان بنایا. وہ درندہ نہیں، یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، کیمرہ چل رہا ہے لہذا عرض کر رہا ہوں کہ جو درندہ صفت انسان تھے اسلام نے ان کو کیا کیا؟ پہلے انسان بنایا. پھر انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد مومن بنایا، مومن بنانے کے بعد متقی بنایا. تو یہ دائرہ پیغمبر اسلام آنے کے بعد تنگ کرتے چلے گئے. لیکن حرارت قتل حسین کا دائرہ متقین سے نہیں شروع ہوتا. کیوں کہ اگر حرارت قتل حسین صرف متقین کے یہاں پائی جاتی تو کربلا میں متقین آتے اور کوئی نہ آتا. پوری توجہ. حرارت قتل حسین میں کون شامل ہے؟ پوری انسانیت کو شامل رکھا گیا، اس لیے کہ جب بھی حسین کا نام آئے تو کوئی مومن آگے نہ بڑھے، کوئی متقی آگے نہ بڑھے، کوئی پرہیزگار آگے نہ بڑھے، کوئی مسلمان آگے نہ بڑھے، بلکہ انسان آگے بڑھے. سبحان اللہ. حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہ کرے گا. اب اس مجھ جیسے میں 14 کے علاوہ کوئی 15واں شامل نہیں ہو سکتا. مجھ جیسے میں اس 14 لوگوں معصومین کے علاوہ کوئی 15واں شامل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو ہے کہ جو کوئی بھی پیغمبر کے زیر سایہ آتا چلا جائے گا تو حسین اس کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ کبھی باطل کی بیعت نہ کرے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اگر یہ حرارت صرف اور صرف مومنوں کے قلب میں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں ہندو لوگ کی پوری اپنی آزاداری ہے، پوری ان کی اپنی انجمن ہے، پوری ان کی اپنی نوحہ خانی ہے. یہ تو مسلمان تو نہیں ہے، لیکن یہ کیوں امام حسین علیہ السلام کے لیے ذکر برپا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قتل حرارت حسین کہاں رہے گی؟ مومن کے قلب میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے بھی قلب میں یہ صفت پائی جا رہی ہے. اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر. لیکن محبتیں جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ محبت جو واسطہ لیتی ہے، صحیح ہے. مثلا آپ کسی کو کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے چند وجوہات ہوتی ہے. ہماری محبت عدیل بھائی سے یوں ہے کہ یہ مومن ہے، صحیح ہے. ہماری عدیل بھائی سے محبت یوں ہے کیونکہ سخی ہیں، صحیح ہے. ہماری محبت عدیل بھائی سے یوں ہے کہ یہ دوسروں کے کام میں ہمکاری کرتے ہیں. ہماری محبت اکبر بھائی سے یوں ہے کہ یہ بہت نیک دل آدمی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ محبت ہماری اکبر بھائی عدیل بھائی سے نہیں ہے، بلکہ یہ صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا یہ محبت ہے. پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی کسی صفت کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ کسی صفت کو لائے ہو کہ اس صفت کے ساتھ حرارت کو باقی رکھا ہو، بلکہ خود نام امام حسین علیہ السلام لائے ہیں. اور جو ہے تو یہ جو محبت ہے ہماری کسی سے بھی، کسی سے بھی، تو اس کی محبت کسی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے.
دنیا میں صرف اور صرف ایک محبت پائی گئی کہ جس کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ محبت کون سی ہے؟ ماں کی محبت اپنی اولاد کے بنسبت. اپنی اولاد چاہے جیسی ہو، ماں محبت کرتی بغیر کسی واسطے کے. ہماری محبت جو امام حسین علیہ السلام سے ہے وہ کسی واسطے کی محتاج نہیں ہے. منافقوں کفار جو دیگر مذاہب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو کسی پیاسے سے محبت ہے، لہذا جب حسین کا نام آیا تو محبت کی. کسی غریب سے محبت ہے، لہذا جب حسین کو سنا کہ غریب تھے تو لہذا حسین سے محبت کری. انہیں کسی غریب الوطن سے محبت تھی، تب جب حسین علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے حسین سے محبت کی. وگرنہ ان کی محبت ذاتی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے. ان کی محبت امام حسین علیہ السلام سے ذاتی نہیں ہے. وگرنہ جو امام حسین علیہ السلام کنبہ لے کر کے چلے تھے 28 رجب کو، تو پھر امام انہی لوگوں کو لے کر کے آتے، متقین کو، مومنین کو، مسلمان کو. جبکہ ہم نے کربلا کے میدان میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا تو جو مسلمان دور کی کنار، کرسچن، عیسائی، اور ایسے یہ بھی نہیں کہ مطلب مدینے سے ساتھ چلے ہو، کربلا سے کچھ پہلے ہی ساتھ ہوا ہے مولا کا. سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ جو ہے جناب وہب مقتل کے فکرے ہیں کہ 10 محرم کے دن جناب وہب کی شادی کو ہوئے 16واں یا 17واں دن تھا، جس میں سے 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک تو کربلا میں ساتھ میں رہے. تو یہ 8 دن تو اس کو نکال دیجئے، بچے جو 7-8 دن. یہ شادی کے ایام ہیں جو جناب وہب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملے ہیں. ایسی موقع میں، ایسے صورت میں کہ تازہ شادی ہوئی ہے، جس میں اپنے بھی کچھ ارمان ہیں، بیوی کے کچھ ارمان ہیں، ماں کے بھی کچھ ارمان ہیں. لیکن حرارت قتل حسین انسان کو ایسے مقام سے نکال کر کے لے آتی ہے کہ انسان جب بلندیوں کو اور کامیابیوں کو دیکھ لیتا ہے تو دنیا کی ساری آچھائی سے، ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھول جائے گا. یزید نے چاہا تھا کہ حسین سے بیعت لے، صحیح ہے، جبکہ باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ سب سے بھیڑ لینا لیکن حسین ابن علی کو مت چھوڑنا. لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے کام اس نے کیا کہ امام علی سے آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے ٹکرایا، بیعت کا سوال رکھا. کیا ہوا؟ عین تاریخ اور عین روایت آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں مسجد میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. ولید نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ جا کر کے امام کو بلا کر کے لے آؤ. رات کی تاریخ ہی ہے. مسجد میں ولید کا سپاہی آیا اور عرض کیا مولا سے کہ آپ کو ولید نے طلب کیا ہے. امام نے کہا تم چلو ہم آتے ہیں. اور پھر یہ جو افراد مسجد میں بیٹھے تھے ان میں آپس میں گفتگو یہ ہونے لگی کہ اس رات کی تاریخی میں آخر ولید امام کو کیوں بلانا چاہتا ہے. تو سب نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے. امام نے یہ فرمایا کہ میری نظر میں معاویہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے اور وہ ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے. اتنے میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دوبارہ پھر آیا سپاہی کہ چلو آپ کو ولید نے بلایا ہے. امام نے کہا چلو ہم آتے. امام گھر تشریف لے آئے. آنے کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو حکم یہ دیا کہ آپ اسلحے اپنے لباس کے اندر چھپا لیں اور ہمارے ساتھ چلیں. چونکہ رات کی تاریخی میں بلایا گیا ہے لہذا ممکن ہے کوئی خطرہ لاحق ہو. جب دربار کے قریب پہنچے تو امام نے سب کو روک دیا، بنی ہاشم کے جوان کو، کہ چونکہ اس نے ہمیں اکیلا بلایا ہے لہذا میں اکیلے جاؤں گا. ہاں اگر میری دوران گفتگو آواز بلند ہو جائے تو تم درانہ چلے آنا دربار کے اندر. امام حسین علیہ السلام پہنچے. جلدی عرض کر رہا ہوں. پہنچنے کے بعد ولید نے امام کو سلام کیا، جواب سلام دیا، اپنے بغل میں بیٹھالا اور پھر چونکہ امام کو پہچانتا ہے، شناختا ہے، اور اس کے بعد
معاویہ کے مرنے کی اطلاع دی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید اب بھی سمجھ لے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے۔ اس نے پھر اس کے بعد وہ پورا خط پیش کیا۔ امام نے ولید سے کہا کہ دیکھو میری سمجھ میں اور تمہارے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ مسئلہ رات کی تاریخ میں نہیں ہے، لہذا دن میں ہم کچھ لوگوں کو بلائیں گے، تم بھی بلانا، اکٹھا ہوں گے، بیٹھ کر کے یہ طے ہو جائے گا کہ ولایت کا حقدار کون ہے۔ یہ کہہ کر کے امام اٹھے اور چلنا چاہا، تو بغل میں مروان بیٹھا تھا، تو اس نے ولید سے کان میں یہ کہا کہ اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر یہ دوبارہ ہاتھ آنے والے نہیں، یا ابھی بیعت لے لو یا سر قلم کر دو۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا یبن الطلقاء، آیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ یہ امام کی آواز فضا میں بلند ہونی تھی کہ بنی ہاشم کے جوان جو باہر کھڑے ہوئے تھے وہ یک دفعی دربار کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کی صورت یہ کہ قبضے شمشیر پر مولا عباس کے ہاتھ ہے اور نگاہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام نے نگاہوں سے منع کیا، ذوالفقار تلوار وہیں پر رہ گئی، نیام سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو بیعت یزید کی امام حسین علیہ السلام سے مانگنی تھی وہ مدینے سے چلی۔ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے وقت بنی ہاشم کے جوانوں کے نام خط لکھا کہ جو کوئی بھی ہمارے ساتھ ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا، اور جو کوئی بھی میرے ساتھ ملحق نہ ہوگا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ یہ بات کہہ کر کے امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو گئے، مکہ پہنچے، 4 مہینے وہاں رہے، وہاں بھی حالات بدلے، اور امام کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پر بھی محفوظ نہیں رہا جائے گا، لہذا امام نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا کہ حسین کو یہ گوارا تو ہے کہ مکے کے ایک بالش سے باہر قتل کر دیا جاؤں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ مکے کے اندر شہید کیا جاؤں۔ امام نے حرمت بتائی مکے کی اور مدینے کی۔ یہ بیعت چلتی ہوئی آئی کربلا تک، سارے ستم ہو گئے، بس آخری منزل پہ گفتگو ہے، سارے ستم ہو گئے۔ کل کی تقریر میں طالب بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب کچھ تو ہمارا لٹ گیا، لیکن جو انگوٹھی کا ارادہ تھا لینے کا وہ ہم سے حاصل نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ارادہ تھا اس پر کامیاب نہ ہوئے، تو جب کامیاب نہ ہوئے تو لہذا وہ کامیاب نہ ہوئے۔ یزید نے چاہا کہ حسین سے بیعت لے لے، یہ بیعت مدینے سے چلی، کامیاب نہ ہوئی، مکہ آئی، مکے میں بھی کامیاب نہ ہوئی، کربلا آئی زیر خنجر تک، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے عاشور کے بعد پوچھا راستے میں کہ یہ بتائیے کہ آیا آپ جیتے یا ہارے، آپ کے بابا حسین ابن علی جیتے یا یزید جیتا؟ امام سے سوال کرنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، متقی نہیں ہے، اس کا سوال تاریخ سے ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو زحمتیں مشقتیں برداشت کی، آیا اس پہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر امام زین العابدین علیہ السلام یہ جواب دے کہ ہم کامیاب ہوئے، تو پھر وہ یہ سوال کرے گا پھر یہ نیزوں پہ سر کیوں بلند ہے؟ اور اگر امام یہ جواب دے کہ یزید کامیاب ہوا، تو پھر امام سے سوال یہ کرے گا پھر فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ یہ سارے مناظر کو طے کرنے کی امام نے ان میں سے کوئی ایک جواب نہ دیا، اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم مسجد میں چلے جاؤ، اگر اذانوں سے اشہد ان رسول اللہ کی آواز آئے تو سمجھنا کہ حسین جیتا، اور اگر علی ولی اللہ کی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یزید جیتا۔ سلوات پڑھے محمد علیہ بس عزیزو ختم کر دی گفتگو۔ آج چوتھی محرم گزر گئی۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب زینب
عبداللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ عبداللہ تم میرے سرتاج ہو، تمہیں پتہ ہے میری حسین کے ساتھ کیا نسبت ہے. میں حسین کے ساتھ سفر میں جانا چاہتی ہوں. تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کے بابا نے عقد میں یہی شرط رکھی تھی کہ جب میرا حسین سفر کے لیے جائے تو عبداللہ تم روکنا نہیں. اور نکلتے نکلتے جناب زینب کے عبداللہ نے اپنے دونوں اون و محمد کو حوالے کیے جناب زینب کے کہ دیکھو میں تو ایسے مرض میں ملحق ہوں کہ جس کے سبب سے میں جا نہیں سکتا، وگرنہ میں خود امام کے ساتھ چلتا. چونکہ سارے منظر عبداللہ کے پیش نظر آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب حسین عراق کا ارادہ کرے گا تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. لہذا عبداللہ نے کہا کہ دیکھو اگر کہیں جنگ ہو جائے تو حسین کی اولاد سے پہلے ہماری اولاد کو شہید کروا دے گا. شب عاشور جس کا حسین ابن علی نام لیتے جاتے ہیں شہادت نامے میں، سب خوش ہوئے جاتے ہیں، سب خوش و خرم ہوئے جا رہے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. شب عاشور جناب زینب اپنے اون و محمد کو اپنے پاس بیٹھا کر کے یہ عرض کر رہی ہے، اون و محمد دیکھو کل شہادت کا دن ہے، اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا. اون و محمد نے فرمایا اماں جان آپ فکر نہ کریں، کل عاشور کے دن اگر جنگ میں دادا جعفر طیار کی یاد نہ دلا دی تو اون و محمد نہیں، کل اگر جنگ میں نانا علی مرتضیٰ کو یاد نہ دلا دیا تو اون و محمد نہیں. عزیزوں، جو جتنی کمال کی بلندیاں پر جاتا ہے چڑھتا ہے اس کے ساتھ ہر چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے. جناب زینب سے بڑی خاتون کربلا میں کوئی موجود نہیں، لیکن بلاخر ماں ہے، بلاخر ماں ہے. کیسے اپنے بچے کے گیسوؤں پر ہاتھ پھیر رہی ہے کہ کل یہ میرے اون محمد شہید ہو جائے گی. ماں ہے. اور یہ جذبہ جناب زینب نے ہماری خواتین کو دیا کہ جب بھی بچے ہمارے گھر سے کالے کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بعض ایسی جگہیں ہیں، ہمارے بھائی ہم سے مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ ان سے ان کے کسی دوست نے یہ کہا کہ غالباً یہ پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک وارننگ آئی کسی حسینیہ امام باڑے کے بارے میں کہ کل اس حسینیہ کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. یہ خبر ملی تو اس شخص نے نقل کیا بھائی صاحب سے کہ ماں نے میری یہ کہا کہ اگر کل حسینیہ میں امام باڑے میں آگ لگ گئی تو گھر واپس لوٹ کے جانا. یہ کون کہہ رہا ہے عزیزوں؟ تصور کریے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے بچے کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے تو برداشت نہیں کرتی. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ کل اگر حسینیہ میں امام بارگاہ میں آگ لگ گئی تو بیٹا لوٹ کر کے گھر کی طرف نہ آنا. یہ عزم ماں کو کہاں سے مل رہا ہے؟ کربلا سے مل رہا ہے. یہ عزم کربلا سے مل رہا ہے. روز عاشور نمودار ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں بچے تشریف لے آئے. بس عزیزو ختم کر دی گفتگو. یہ دونوں بچے تشریف لے آئے اور آنے کے بعد آقا سے اجازت مانگ رہے. عزیزو ایک اور تاریخ میں، ایک مقتل میں ایک اور چیز نظر آئی کہ مقتل میں جتنے بھی اصحاب و انصار و نزدیکی والے شہید ہونے والے تھے، کسی نے اپنی نسبت کو امام حسین علیہ السلام سے ظاہر نہیں کری. جس نے بھی کبھی بھی پکارا تو آقا کہہ کر کے، مولا کہہ کر کے خطاب کیا. یہ اون محمد امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے. آنے کے بعد کہتے آقا ہمیں بھی اجازت دے دے. ایک مرتبہ جناب زینب سے
مخاطب ہو کر کے حسین فرماتے اے حسین ان کے والد عبداللہ ہے. ارے میں کیسے اجازت دے دوں؟ جناب زینب نے فرمایا ارے میں مدینے سے چلتے ہوئے عبداللہ سے اجازت لے کر کے آئی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حاضرداران محترم امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو سوار کیا. اب یہ بچے سوار ہو کر کے مقتل کی جانب بڑھے. ارے دونوں بھائی اور محمد مقتل میں لوٹے جاتے. ارے جب یہ میمنے پر پہنچتے ہیں تو میسرے پر پلٹ دیتے ہیں, جب میسرے پر پہنچتے تو میمنے پر پلٹ دیتے. ارے اسی اثنا میں ارے محمد نے آواز دی اے بھائی اور میرا سلام قبول کرو. ارے ایک مرتبہ اس آواز کو اور نے سنا. ارے کیا دیکھا کہ بھائی محمد زمین پر پڑا ہوا ہے. ارے یہ دیکھنا تھا. ایک مرتبہ اور نے آواز دی محمد ٹھہرو میں بھی ابھی آ رہا ہوں. محمد ٹھہرو میں بھی ابھی آ رہا ہوں. ارے یہ کہتے ہوئے اور آگے بڑھے. جنگ کرتے جاتے ایک مرتبہ عبداللہ کا بیٹا فرد پہ سنبھل نہ سکا, زمین پہ تشریف لے آئے. ارے زمین پہ آنے کے بعد آواز دیا آقا سلام قبول کرے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے فرمایا کہ میرے دل پہ ایک داغ رہ گیا, میرے دل پر ایک داغ رہ گیا. جناب زینب نے پوچھا بھیا ہوا کیا؟ کہا جب بھی اونو محمد سے پسر ساتھ پوچھتا تھا کہ تمہاری نسبت امام حسین سے کیا ہے تو وہ یہی کہتے تھے ارے وہ آقا ہے ہم غلام ہیں. ارے اونو محمد آواز دے. امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے. ارے ایک ہاتھ سے اون کے لاشے کو اٹھایا, ایک ہاتھ سے محمد کے لاشے کو اٹھایا. اب جو خیمے کی طرف آئے زینب نے یہ منظر دیکھا, سر کو سجدے میں رکھ دیا. مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا, اس قربانی کو قبول کر لیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليم الأمر. پروردگار محمد والے محمد کے سب میں ذکر نافذ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار محمد والے محمد کے سب ہم سب کے گناہوں کو اس ایام کے سب میں معاف فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس پر شہدا پر جو حاجات لے کر کے آیا ہے, پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے سب میں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. پروردگار جو جہاں بھی شیعہ حیدری کر رہا ہے, زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے مولا سے اس طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے. پروردگار امام کے ظہور میں تعلیم فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.